السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 192۔ عن عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ قال اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی اقول واللہ لأصومن النہار ولأقومن اللیل ما عشت، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت الذی قلت ذلك، فقلت له قد قلته بأبی انت وأمی یا رسول اللہ، قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وافطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر۔ قلت إني لأطيق أفضل من ذلك، قال وصم يوما وأفطر يومين۔ قلت إني لأطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام۔ فقلت إني لأطيق أفضل من ذلك، فقال لا أفضل من ذلك، وفي رواية قال لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر، صم یوما و افطر یوما، متفق علیہ۔ عبداللہ بن عمر ابن العاص ان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بارے میں خبر دی گئی کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم میں زندگی بھر دن کو روزہ رکھا کروں گا اور رات کو قیام کیا کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے یہ بات کہی ہے؟ تو میں نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے یہ بات کہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا تم ایسا کرنے کی طاقت نہیں رکھو گے، لہذا روزہ رکھو اور افطار بھی کرو، یعنی روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، نیند بھی کرو، قیام بھی کرو، مہینے کے 3 روزے رکھ لیا کرو، نیکی 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے، اور یہ عمل زمانے بھر کے روزوں کی مانند ہوگا۔ میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا 1 دن روزہ رکھ لیا کرو اور 2 دن افطار کر لیا کرو۔ تو میں نے عرض کی میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن افطار کرو۔ یہ داود علیہ السلام کے روزے ہیں اور یہ افضل روزے ہیں۔ میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا اس سے افضل روزہ کوئی نہیں۔ ایک روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بھائی داود علیہ السلام کے روزے سے بڑھ کر زمانے بھر میں کوئی روزہ نہیں، 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن روزہ افطار کرو۔ اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی لأصومن النہار، میں دن کو ضرور روزہ رکھوں گا، لأقومن اللیل، میں رات کو ضرور قیام کروں گا، ما عشت، جب تک میں زندہ رہوں گا، لا تستطیع، تم طاقت نہیں رکھتے، صم یوما، 1 دن روزہ رکھو، لأطیق، میں طاقت رکھتا ہوں۔ یہ صحابی حضرت عبداللہ ہیں، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، بہت عبادت گزار صحابی تھے اور عبادت پر بہت حریص۔ تو انہوں نے یہ قسم کھا لی، بلکہ عمر بن عاص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دن اپنے اپنے بیٹے کے گھر آئے، عبداللہ کے گھر میں، اور ابھی شادی نئی ہوئی تھی عبداللہ کی۔ تو پوچھا بہو سے کہ میرے بیٹے کا تمہارے ساتھ برتاؤ کیسا ہے؟ تو اس بیٹی نے پھر اس بہو نے یہ کہا کہ آپ کا بیٹا تو دن بھر روزے سے ہوتا ہے اور رات پورے قیام میں گزارتا ہے،
تو ایک قسم کا اس میں شکوہ بھی تھا کہ اس کی تو پوری توجہ جو ہے وہ تو عبادت ہی کی طرف ہے، میری طرف تو اس کی توجہ ہے ہی نہیں۔ تو بیٹے سے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے تجھے قسم کھائی ہے کہ میں دن بھر روزہ رکھوں گا، پوری زندگی کوئی دن میرا روزے سے خالی نہیں ہوگا، اور کوئی رات قیام اللیل سے خالی نہ ہوگی، اور وہ رات بھی وہ قیام میرا آدھی رات کا یا رات کے چوتھے حصے کے برابر نہیں، بلکہ پوری رات کا قیام ہوگا، یعنی عشاء کی نماز سے لے کر فجر تک قیام ہی رہے گا، اور دن ہوگا تو وہ روزے میں رہے گا، قسم کھا لیں۔ اب اس بات کی خبر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو بلوایا اور پوچھا کہ تم ہو وہ کہ جس نے اس طریقے سے کہا ہے؟ تو حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا کہا ہے۔ تو پھر اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کو یہ نصیحت کی، فرمایا کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، اگر آج تم یہ کر رہے ہو تو ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب تم پر بڑھاپا ہوگا تو پھر اس عمل کو جاری نہیں رکھ سکو گے، تو اس لیے آپ نے فرمایا تھا لا تستطیعوا ذلک، کتنی دیر ایسے چلو گے، آخر ایک وقت آئے گا کہ تم کمزور ہو جاؤ گے، اور اس وقت پھر تمہاری طاقت اور قوت صلاحیت یہ نہیں رہے گی۔ تو نصیحت کی فصم و افطر، روزہ رکھ بھی لو اور چھوڑ بھی لو، وقم ونم، قیام بھی کرو، اٹھو ٹھیک ہے اور اٹھ کر قیام کرو، ونم اور نیند بھی کرو، یہ نہیں کہ تم پوری رات ہی قیام میں لگے رہو، آرام بھی کرو۔ اور مزید آگے جو فرمایا کہ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ 3 ایام، اور مہینے میں 3 روزے رکھ لو۔ وہ 3 روزے کون سے؟ ایام بیت کے ہیں، کہ ایام بیت کے تم روزے رکھ لو۔ اب ایام بیت میں آگے جو اس کی وضاحت کی فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، کیونکہ ایام بیت اگر تم 3 روزے رکھ لیتے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو اس امت پر یہ احسان کیا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہو جاتی ہے، یہ کم از کم ہے۔ کوئی ایک عمل آپ کرتے ہیں تو وہ ایک عمل آپ کا ایک عمل ضرب 10 ہوتا ہے کم از کم ایک نیکی، اس سے بڑھا کر اللہ تعالیٰ 700 گنا بھی کر دیتا ہے، اور بعض نیکیاں اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو اگر تم یہ 3 روزے رکھو گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ، اگر تم ہر مہینے یہ 3 روزے رکھتے رہو گے تو تمہارے یہ روزے زندگی بھر روزے رکھنے کے برابر ہوں گے، کیونکہ ایک نیکی جب ضرب 10 ہوئی اور مہینے کے 3 روزے تم نے رکھے تو 3 کو 10 سے ضرب دے دو تو پورے 30 دن بن جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی مہینے کے 3 روزے رکھے گا اس کو اجر ملے گا 30 روزوں کا۔ اب جب ہر مہینے 3 روزے رکھے برابر ہو گئے 30 کے، تو پھر اس کا نتیجہ اور اس کا اجر اور ثواب وہ یوں ہوگا کہ گویا اس نے کوئی دن بھی روزے کے بغیر نہیں گزارا ہے، ہر دن اس کا روزے کے ساتھ گزرا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نصیحت کی فَقُلْتُ إِنِّي لَأُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 تو تھوڑے ہیں، تو میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ، چلو اگر تم طاقت زیادہ رکھتے ہو تو پھر ایسے کر لو، ایک دن روزہ رکھو اور 2 دن چھوڑ دو۔ صحابی نے پھر کہا قلت انی لأطیق افضل من ذلک،
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طاقت اس سے بھی زیادہ رکھنے کی ہے. کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ایک دن روزہ رکھو اور 2 دن نہ رکھو، تو میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فصم یوما وافطر یوما، اگر تم اس سے زیادہ کی طاقت رکھتے ہو ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن تم روزہ چھوڑ دو. اور اس روزے کی نسبت یا اس روزے کا جو سنت طریقہ ہے وہ بھی بتایا کہ یہ میرے بھائی داؤد علیہ السلام کا طریقہ ہے. تمام انبیاء جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپس میں بھائی ہیں، تو فرمایا کہ میرے بھائی داؤد علیہ السلام ان کا روزہ افضل روزہ ہے. اور وہ کیا ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن وہ روزہ نہیں رکھتے تھے. لیکن صحابی نے پھر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے زیادہ روزہ رکھنا وہ افضل نہیں ہے، کیونکہ افضل ترین عمل اگر روزے رکھنے میں کوئی ہے تو وہ یہی ہے کہ جو داؤد علیہ السلام کا طریقہ ہے. اس سے افضل طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو اس سے زیادہ کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو نہیں دی. لہذا فرمایا صم یومن و افطر یومن، ایک دن تم روزہ رکھو اور ایک دن تم روزہ نہ رکھو. تو اس حدیث سے ایک تو یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کا اس بات پر حریص ہونا کہ وہ کثرت سے نیکیاں کریں، نیکیوں پر ان کا حرص اور نیکیوں کے لیے ان کی یہ جستجو اور کوشش. میں جو ایک بات یہاں سے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج اس دور کو آپ سامنے رکھیں اور اس دور کو سامنے رکھیں. اس دور میں صحابہ کو یہ کہنا پڑتا تھا کہ اپنی جو نیکیاں تم کر رہے ہو اس میں تھوڑا سا کم کر لو اس کو. اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں لوگوں کے سامنے آپ چیخو چلاؤ، درس دو، قرآن پڑھو، حدیثیں پڑھو کہ تمہاری جو نیکیاں ہیں یہ بہت کم ہیں، ان نیکیوں میں اضافہ کرو، ان نیکیوں میں بہتری لے کر آؤ. لیکن ہمارے لوگ وہ اپنی نیکیوں میں بہتری لانے کے لیے تیار نہیں ہیں. بہتری کیا لانی ہے؟ لوگ تو اب نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں ان میں بھی کئی قسمیں ہیں. ایک قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو 5 پوری نہیں پڑھتے. پھر اس میں ایک قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو کبھی گھر میں پڑھ لی کبھی مسجد میں پڑھ لی. پھر ایک قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو مسجد میں کبھی آئیں تو جماعت میں مل گئی تو پڑھ لی، نہیں تو اکیلے ہی پڑھ لی. پھر ایک قسم ان کی ہے کہ جو اکثر ہی اقامت ہونے کے بعد ہی گھر سے نکلیں گے. اور ایک قسم پھر ان لوگوں کی ہے کہ جو وقت پر آ بھی جائیں تو پوری نماز خشوع و خضوع نہیں ہے، توجہ نہیں ہے. وقت پر آ بھی گئے تو پھر سلام پھرنے کے بعد مسجد میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، نکلتے ہیں. نماز کے بعد کے اذکار، نماز کے بعد کی دعائیں وہ کرنے کو تیار ہیں، ٹائم نہیں. تو یعنی وہ نیکیاں جو انسان کو مستقل طور پر اچھے طریقے کے ساتھ، منظم طریقے کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ، آسان انداز میں کرنی چاہیے اور اس میں بہتری لانی چاہیے، وہ کرنے کو تیار نہیں. جتنا مرضی سمجھائے جاؤ، فضائل بیان کرتے رہو، اس کے بارے میں جناب لوگوں کے سامنے قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے رہو، حدیثیں پڑھ پڑھ کے سناتے رہو، لیکن بہتری نہیں لائیں گے. اور یہ وہ جماعت ہے صحابہ کی جماعت کہ انہیں بعض اوقات ان کی نیکیوں کے بارے میں یہ کہنا پڑتا کہ بھئی تمہارا یہ عمل ٹھیک ہے، تم بہت حریص ہو، اللہ تمہارے اس حرص میں اور برکت ڈالے، لیکن اپنی اس عبادت میں تھوڑی کمی لے کر آؤ. تو یہی واقعہ صحابی کا. اور اس صحابی کا آپ عمل دیکھیں کہ ہر روز روزہ
اور ہر روز رات پوری رات کا قیام، یہ نیکیوں کے اوپر ان کا حرص ہے۔ اس حدیث سے ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ بعض سنت عمل جو پہلے نبیوں میں موجود تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بعض ایسی کچھ نیکیاں انہیں پسند کیا گیا، جیسے داؤد علیہ السلام کی وہ نیکی کہ آپ اپنے دور میں جس طرح روزہ رکھتے تھے، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے زمین پر رکھے جانے والے جو روزے ہیں ان میں سے بہترین روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے قرار دیے، اور میں کرنا تو یہ سنت، یہ طریقہ اختیار کر لوں۔ تو یعنی بعض کچھ ایسی چیزیں یا کچھ ایسے عمل جو پہلے نبیوں کی سنت تھی یا پہلے نبیوں کا طریقہ تھا، تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کو آپ نے اس کی ترغیب دی ہے۔ اور ایک اور اہم بات کہ عبادات کے اندر انسان کی اپنی مرضی یا خواہش نہیں، عبادات کے اندر ہم پابند ہیں کہ جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اس کو اختیار کرنا۔ نیکی اللہ کے ہاں آپ یہ جان لیں اور سمجھ لیں کہ وہی قابل قبول ہے کہ جس نیکی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اس کے بارے میں سکھایا ہے، تعلیم دی ہے، اور اس کا طریقہ کار جو بتایا ہے وہی نیکی ہے۔ آپ اس طریقہ کار سے باہر نکلیں اور اس طریقے کے اندر اپنی طرف سے کوئی بڑھوتری، اضافہ یا اپنی طرف سے کوئی اس میں ایسی چیز لے آئیں کہ جو طریقہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اب روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، رات کا قیام عبادت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کے مطابق حضرت عبداللہ کو نہیں چلنے دیا کہ جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، آپ نے اس طریقے کو قبول نہیں کیا۔ ہم بعض اوقات کچھ لوگوں کو کہتے ہیں جب کسی کے ہمارا فوت کی ہو جاتی ہے تو وہاں پر وہ لوگ کو قرآن خوانیاں کرتے ہیں کچھ، آپ جب ان سے کہنا یار یہ آپ قرآن خوانیاں اور یہ تو سنت طریقہ نہیں ہے، تو آگے سے جواب ملتا ہے یار ہم نے قرآن ہی پڑھا، ہم نے کون سا گانے گائے ہیں، قرآن پڑھنا کون سا گناہ ہے؟ تو بھائی یہ آپ دیکھ لیں، وہ روزے رکھ رہا تھا صحابی، رات کے قیام کر رہا تھا وہ صحابی، لیکن اللہ کے نبی نے روک دیا کہ نہیں، یہ اس طرح نہیں۔ عبادت کا انداز، طریقہ، اس کی ایک لمٹ، وہ تمام چیزیں اسی طرح ہوں گی جیسے اللہ کے نبی آپ کو بتائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہے تھے نا بظاہر، بلکہ ایک حدیث میں تو ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، اس نے ایک حدیث سن لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس میں آپ نے فرمایا کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کی وجہ سے انسان کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کی دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہی وہ روایت ہے، بخاری و مسلم کی۔ ایک روزہ انسان کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی دوری پہ لے جاتا ہے۔ وہ صحابی ایک تھا، اس نے وہ حدیث سنی تو چلا گیا۔ کافی عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ نے دیکھا تو پہچانا نہیں آپ نے، اس نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا فلاں ساتھی صحابی، ہم بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ہے اور تم پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہو، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے وہ میں نے ایک دفعہ حدیث سنی تھی کہ ایک روزہ انسان کے چہرے اور جہنم کے درمیان 70 سال کی دوری پیدا کر دیتا ہے، تو اس دن سے لے کر آج تک میں نے کوئی روزہ چھوڑا ہی نہیں ہے، اور مقصد یہی ہے کہ میں جہنم سے اتنا دور ہو جاؤں کہ جہنم میں جانے کا کوئی خطرہ ہی باقی نہ رہے۔ تو کیا جواب دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا کہ تیرے یہ روزے تجھے جہنم سے دور نہیں لے کر گئے، تیرے یہ روزے جہنم کے اور تجھے قریب کر گئے ہیں۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میرا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، میرا طریقہ یہ ہے۔ لہذا عبادات میں آپ اپنی طرف سے کوئی حسن لے آئیں
اور اپنی طرف سے اس میں کوئی رنگ بھر لیں، اپنی طرف سے اس میں اس عبادت کو طول دیں، بڑھائیں، بڑھوتری کریں، اور کہیں کہ یہ تو جو قرآن ہی پڑھا ہے، گانے نہیں گائے، میں نے تو ذکر کیا ہے، ذکر کرنے میں کیا حرج ہے، تو بھائی آپ کا ذکر، آپ کا قرآن، آپ کا قیام وہ پرکھا جائے گا اس چیز پر کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا اس طریقے سے ہٹا ہوا ہے۔ اگر اس کے مطابق ہے، اس کے تابع ہے، تو باعث اجر ہے، اور باعث اجر آپ اندازہ لگائیے اس حدیث سے، کسی حدیث میں وہ بات کہ سنت کے اوپر آپ نے 3 روزے مہینے میں رکھے ہیں تو آپ کو پوری زندگی روزے رکھنے کا ثواب ہے، کیونکہ طریقہ وہ ہے جو نبی کریم کا طریقہ ہے۔ نیکی تھوڑی ہے لیکن ہے سنت طریقے کے مطابق، اجر کتنا ہے وہ آپ حساب لگا لیں۔ ایک بندہ نیکی بڑی کر رہا ہے کہ پورا مہینہ، ہر روز یا پورا سال ہر روز روزے رکھ رہا ہے، اس کے اوپر گرفت کی جا رہی ہے، اس کو پکڑا جا رہا ہے کہ نہیں یہ نہیں ٹھیک، اس کا کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ پھر اس طرح ایک بندہ 3 روزے رکھ رہا ہے، اس کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تیرے روزے اس طرح ہیں گویا 1 مہینے کے یہ روزے ہو گئے تیرے، اور جب ہر مہینے رکھے گا تو گویا پورا سال، پوری زندگی کے تمہارے یہ روزے ہو گئے۔ اور ایک طرف ہر روز ایک بندہ روزے رکھ رہا ہے اور اس کو کہا گیا کہ نہیں یہ کوئی روزے نہیں۔ سمجھ گئے؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے کہ عمل کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن ان کا نتیجہ کیا ہے کہ ان کو اٹھا کر جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ سبب ایک ہی ہے کہ طریقہ وہ نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو لہذا آپ نے اس صحابی کی تربیت کی، اور اس تربیت میں ہمارے لیے بھی تربیت ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا طریقہ بتایا ہے اور جو چیزیں آپ نے سمجھائی ہیں اس کے مطابق چلنا۔ 3 شخص، ان کا بھی واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ ایک نے کہا تھا کہ میں ساری زندگی روزے ہی رکھوں گا، ایک نے کہا تھا کہ میں ساری زندگی رات کو سوؤں گا ہی نہیں، ایک نے کہا تھا کہ میں جناب شادی نہیں کروں گا۔ آپ نے تینوں کو بلوا لیا تھا۔ میں نے سنا تم اس طرح کہتے ہو کہ تم نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے تم میں سے کہا ساری زندگی، اور ایک نے تم میں سے کہا کہ میں ساری زندگی روزے ہی رکھوں گا، اور ایک نے کہا کہ میں ساری رات سوؤں گا، یعنی بس قیام ہی کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے دیکھو، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، میں روزے چھوڑتا بھی ہوں۔ لہٰذا میرا یہ طریقہ نہیں ہے جو تم نے طریقہ بیان کیا ہے، اور جس نے میرے طریقے کو چھوڑا، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت اور میرے طریقے کو چھوڑ دیا فلیس منی، وہ محمد کریم کی امت میں سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایک بڑی نصیحت والی بات ہے۔ تو اب اس کے باوجود آپ جانتے ہیں ہمارے ملکوں میں، اور خاص کر صوفی حضرات، اور خاص کر کیا نام لیں اب ان کا، جو اپنے آپ کو کہتے تو اہل السنہ ہیں لیکن اہل البدع بنے ہوئے ہیں، بدعات اور خرافات۔ ابھی یہ ایک گروہ، یہ محرم شروع ہو گیا ہے، اب یہ اہل بیت کے نام پر اپنی طرف سے دیکھ لیں کتنے لال پیلے ہو رہے ہیں، اپنے سینے لال کر رہے ہیں، اپنی پیٹھ لال کر رہے ہیں، مار مار کے اپنے آپ کو۔ اور کچھ لوگ ان کو عجیب سا ایک طریقہ بھی بنایا ہوا ہے، کوئلے بچھاتے ہیں زمین پر، کوئلے بچھا کر زمین کے اوپر، تو ان کوئلوں کے اوپر چل کے جناب دکھاتے ہیں اہل بیت کی محبت میں۔ اگر اللہ کی محبت میں، نقطہ نوٹ کریں آپ، اگر اللہ کی محبت میں آپ ایک عبادت میں تجاوز نہیں کر سکتے، قیام اللیل اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کی محبت میں ہے نا، روزہ اللہ کی محبت میں ہے نا، لیکن آپ نوٹ کریں اس حدیث سے کہ اگر محبت الہی میں
قربت الہی پانے کے لیے آپ مقررہ عبادت میں تجاوز نہیں کر سکتے، اس پر بھی آپ کو روک دیا جاتا ہے، تو اہل بیت کی محبت میں آپ اتنے تجاوز کر جائیں، اور نہ صرف تجاوز کر جائیں بلکہ آپ کوئی ایسی چیزیں بنا ڈالیں کہ جس کا کوئی ثبوت ہی نہ ہو، تو آپ کیسی کسی اجر کی اور ثواب کی امید رکھتے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات۔ اب اہل بیت کی محبت میں اپنے سنوں سے خون، پیٹھ سے خون، سینے کے اوپر مارنا، اور آپ جانتے ہیں ان لوگوں کی اکثریت نماز پڑھنی نہیں ہے، نمازی نہیں ہے، نماز نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، ذکر الہی نہیں ہے، بس ہاں واہ ہاں واہ ہاں واہ بس۔ نشے کر کے، چرس پی کے، بھنگ پی کے، ہیروئن پی کے، شرابیں پی کے، نشے میں دھو کے، پھر جناب یہ محبت ہے جی اہل بیت کی، آ گئے میدانوں میں، آ گئے، بچوں کو لے آئے، عورتوں کو لے آئے۔ یہ کوئی دین نہیں۔ آپ دیکھیں دین تو اس چیز پر بھی قدغن لگا رہا ہے، اور دین وہاں بھی گرفت کر رہا ہے کہ جہاں تم محبت الہی میں ایک عبادت کے معاملے میں آگے بڑھ رہے تو تمہیں روکا گیا ہے، تمہیں پکڑا گیا ہے، اور تمہیں کھینچا گیا کہ نہیں ادھر یہاں چلو۔ اور قرآن یہی کہتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ تمہیں جتنا کہا جا رہا ہے نا بس اتنا ہی کرو۔ یہ بھاگ بھاگ کے آگے نکلنے کی کوششیں اور دائیں بائیں نکلنے کی کوششیں، ان سے باز آ جاؤ۔ جو طریقہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، راستہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اسے اختیار کرو۔ بہرحال اس حدیث میں جو دروس تھے، اہم چیزیں تھیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عن عبداللہ بن عمر عن عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احب الصیام الی اللہ صیام داود واحب الصلاة الی اللہ صلاة داود كان ينام نصف اللیل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما۔ وہی حدیث جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں اس کی مزید یہ وضاحت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، اور سب سے محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ وہ رات کو آدھی رات تک سوتے، اور پھر رات کا 1/3 قیام کرتے، اور پھر اس کے بعد 2/3 آرام کرتے۔ 1/3 قیام کرتے اور 2/3 آرام کرتے۔ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا، اور ایک دن روزہ رکھتے، وَيُفْطِرُ يَوْمًا، اور ایک دن روزہ نہ رکھتے۔ تو وہی جو پچھلے حدیث میں ہم نے پڑھا ہے، ایک تو وہی روزے کی بات کہ روزہ سب سے افضل روزہ، بہترین روزہ اور اللہ کا پسندیدہ روزہ، اگر کسی کو یہ طاقت ہو تو وہ یہ ایک دن روزہ رکھنا، یعنی یہ نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے۔ ماہ رمضان کے روزے پوری رکھنے ہیں آپ نے، تو نفلی روزہ رکھنے کا یہ طریقہ۔ اور باقی رہی رات کو اگر قیام کرنا ہے تو پوری رات کو قیام کرنے کی اگر بات کر رہا ہے تو وہ اللہ کو زیادہ پسند یہ ہے کہ رات کو تم آرام بھی کرو، اور اس میں تمہیں آدھی رات بھی قیام نہیں کرنے کی ضرورت، اس کے 1/3 جو ہے نا رات کا وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ 1/3 رات اگر تم جو ہے نا قیام کر لیتے ہو، اور وہ قیام کرنے کے بعد یعنی اگر آپ آدھی رات کو 12 بجے آدھی رات ہے تو آپ آدھی رات تک آپ سو جاتے ہیں، اور آدھی رات سے لے کر پھر آخری ثلث جو رہنے والا اس وقت تک کوئی آپ عبادت کرتے ہیں، پھر تھوڑا آرام کر لیتے ہیں، اور پھر فجر کے قریب آپ اٹھتے ہیں، تو یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو یہ اگر آپ طریقہ رکھیں، بجائے کہ تم پوری رات ہی
قیام میں گزارو یا آدھی رات قیام میں گزارو، تو تم اپنے قیام کو اس طریقے سے اگر کرتے ہو تو اللہ کو یہ قیام بڑا ہی محبوب ہے۔ تو یہ باقی انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔